باعث ہے میرے لیے کہ آج مجھے ایک ایسی محفل میں شریک ہونا پڑا ہے جو نہ تو سیاست کے لیے نہ ہی کسی اور چھوٹے دنیاوی مقصد کے لیے منعقد ہوئی ہے، بلکہ جس کا مقصد انسانیت کی فلاح، انسانیت کی خدمت اور دکھی انسانوں کے ساتھ تعاون، ان کی مدد اور ان کی شفا میں ہیلپ کرنا مقصود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی محفلیں ہوتی ہیں کہ جن کا انعقاد نہ صرف معاشروں کو زندگی بخشتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو انسان کو اللہ نے ودیعت کی ہوتی ہے وہ انسان کے اندر دوسرے جانداروں کی تکلیف کا احساس ہے۔ ایمپیتھی، جس کو انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں بلکہ کسی بھی باشعور جاندار میں سب سے بڑی صلاحیت ہی ایمپیتھی کی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو سمجھ سکے، ان کا احساس کر سکے اور اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کر سکے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر تحت آج اس محفل کا انعقاد ہمیں اسی سوچ کی نہ صرف یاد دہانی کراتا ہے بلکہ اس ذمہ داری کا احساس بھی دیتا ہے کہ جو لوگ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے اور ان کو معاشرے میں ایک باکردار اور ایکٹیو زندگی گزارنے کی کا موقع فراہم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے ایکچولی عملی اظہار کا یہ نمونہ ہے۔ میں تھیلیسیمیا کے مرض میں کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں کروں گا، ڈاکٹر صاحبان نے اس سے پہلے بات کی ہے۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ بیماریاں ہمارے عقیدے، ہمارے دین کے مطابق اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہیں۔ تکالیف، چیلنجز یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان کا صبر اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہی ہمارے ایمان کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لیکن تکالیف اور آزمائشوں پر خوش ہو کر، مطمئن ہو کر بیٹھ جانا بھی ہمارے یقیناً تعلیمات، دینی تعلیمات اور دینی فلسفے کے خلاف ہے۔ ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا علاج کریں اور معاشرے کو ایسے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ اویئرنیس وہ واحد طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس بیماری کا علاج کر سکیں۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم معاشرے کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، معاشرتی ارتقاء کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پرانے روایات اور سماجی اقدار ابھی تک ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچ پر، ہمارے شعور پر غالب ہیں۔ ان پرانی اقدار میں بہت سی چیزیں اچھی تھیں اور ان کا آج ہمیں فائدہ بھی مل رہا ہے، ہماری ترقی میں وہ کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بعض ایسی روایات اور ایسے اقدار ہیں، ایسے رسوم اور رواج ہیں کہ جو ہماری پاؤں کی بیڑی بنے ہوئے ہیں اور ہمارے آج کے دور کے کئی مسائل ان کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں بطور ایک باشعور انسان کے یقیناً ایسے سوالات اٹھانے چاہیے اور ایسے تمام عوامل، ایسے تمام محرکات پر نظر رکھنی چاہیے کہ جن کے نتیجے میں آج کے دور میں مسائل کا ہم شکار ہیں۔ فیملی کے اندر شادیوں کا رواج اور اس طرح کے دیگر رسوم کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا جو سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں سینسٹائز ہونا چاہیے کہ یہ مسائل قابل علاج ہیں اور ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اور خاص طور پر میں ان نوجوان جو ہمارے طالب علم ہیں، آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کیونکہ یہ سوسائٹی بہت جلد آپ نے سنبھالنی ہے اور بہت جلدی یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آنی ہے۔ اس لیے آج ہی سے اس معاشرے کو اپنے لیے تیار کریں کہ جس میں آپ زندہ رہنا پسند کریں گے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس کے بارے میں معلومات لوگوں تک پہنچائیں، بتائیں لوگوں کو کہ کون کون سی وہ سوشل پریکٹسز ہیں کہ جن کو ختم کرنے سے اور کون کون سی وہ سوشل پریکٹسز ہیں کہ جن کو عام کرنے سے ہمارے اس قسم کی بیماریوں سے اور ایسے مسائل سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔
علاج کا جہاں تک تعلق ہے یقیناً وہ ایک ایکسپینسو تھراپیوٹک انٹرونشنز ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں اور ان پر پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، ان پر وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ، میں ایک بار بہت ہی ریکارڈ پہ آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ اصل میں وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ وسائل کو پرائرٹائز کر کے خرچ کرنے کا ہے. ہماری پرائرٹیز، ترجیحات زندگی میں ٹھیک نہیں ہوتی. ہم ہر اس جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں شاید ضرورت نہ ہو، لیکن وہاں ہمیں خرچ کرنے میں ہمیشہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت. بہرحال یہ ہمارے اوور آل سماجی کلیکٹیو پرابلمس ہیں اور انہی کے نتائج ہم برے اور اچھے دونوں بھگت رہے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، الخدمت فاؤنڈیشن، خالد وقاص صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے توسط سے، ان کے کہنے پر اور ان کے بار بار مجھے یاد دہانی کرانے پر جو کچھ میرے پاس میں ہو سکا میں نے وہ کیا بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اور ابھی ریسنٹلی بھی تھیلیسیمیا کے لیے اور سینٹر بنانے کے لیے زمین کی جو ہے وہ ہے ایلوکیشن، اور اس کے علاوہ باقی اور کئی ایشوز پر ہم کام کر رہے ہیں. وقت ضرور لگتا ہے لیکن انشاءاللہ نتائج ہمارے حق میں ہوں گے اور ہم جلد اپنے اہداف حاصل کر سکیں گے. میں الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ نہ صرف دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے بہتری کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی ہمیں وہ وسائل مہیا کر رہے ہیں کہ جہاں وہ سفر بھی ہمارے لیے آسان بنا رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز فلاحی کاموں کے نتیجے میں. تو میں ایک بار پھر آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے مجھے یہاں آ کر دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکوں اور اس سفر میں آپ کے ساتھ جو تعاون میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں. تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا کام نہیں ہے، یہ اس معاشرے میں رہنے والے ہر ذی شعور انسان کا کام ہے. ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. تو ونس اگین بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس سوسائٹی کو اس موذی مرض سے کہ جس کا کوئی علاج بظاہر نہیں ہے اس وقت، اس سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کریں. بہت بہت شکریہ.